بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے ان سیریز آف ویڈیوز میں اب ہم ذکر کریں گے ایام تشریق اور طواف وداع کا۔ ایام تشریق کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ ایام تشریق کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن یامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، منا کے ایام 3 ہیں، جو شخص 2 دن میں جلدی کر کے فارغ ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب والے جمرہ یعنی جمرہ صغریٰ پر 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے تو نرم زمین پر پہنچتے اور قبلہ رو کھڑے ہوتے یعنی وقوف کرتے۔ مسند احمد میں اس طرح سے الفاظ بھی ہیں کہ پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر درمیانی جمرہ کی رمی کرتے، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچتے، پھر قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر وادی کے نچلے حصہ سے نشیب سے یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے اور وہاں کھڑے نہیں رہتے تھے۔ جو دوسرے جمرہ پر جو ذکر ہے کہ پھر بائیں جانب ہوتے اور نرم زمین پر پہنچتے، پھر قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے، تو اس سے یہ تھوڑا سا ایک الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ جمرہ صغریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب آگے بڑھ جاتے ہوں کہ کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہو اور جمرہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں، واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ ثانیہ کے پاس جمرہ اولیٰ کی نسبت زیادہ دیر ٹھہرے رہے، پھر جمرہ عقبہ پر تشریف لا کر رمی کی اور وہاں نہیں ٹھہرے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالے کے بیچ میں یعنی نشیب میں سے کھڑے ہو کر اور مکہ کو بائیں طرف رکھا اور منا کو داہنی طرف اور جمرہ عقبہ کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا۔ یہ 10 ذی الحجہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقی دنوں میں جب بھی آپ نے جمرہ عقبہ یا اس سے پہلے جمرہ اولیٰ یا جمرہ ثانیہ کو کنکریاں ماری ہوں گی تو اسی طریقے سے ماری ہوں گی، واللہ عالم۔ اور اسی حوالے سے امام بخاری نے حدیث نمبر 1749 پر باب باندھا ہے جمرہ عقبہ کو رمی کرتے وقت بیت اللہ کو بائیں جانب کرنا۔ اب جمرہ عقبہ کے حوالے سے تو یہ حدیث ملتی ہے، اب اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جمرہ صغریٰ اور جمرہ ثانیہ پر جب آپ نے رمی کی ہوگی تو واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے پر کی ہو، یعنی کعبہ کو بائیں طرف اور منا اور عرفات اور مزدلفہ کو دائیں جانب رکھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جمروں کو خزف کی کنکریوں جیسی کنکریوں کے ساتھ رمی کرتے تھے۔ خزف کی کنکریاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور اس سے بچے نشانہ بازی کی مشق کیا کرتے تھے، اور وہ کسی کے لگ جائے تو اتنا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں 3 دن گزارے، اور روایات میں آتا ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد پیدل ہی جمرات کی طرف جاتے اور رمی کے بعد واپس پیدل اپنے خیمے میں آ جاتے۔ اب یعنی منا میں 3 دن گزارنا یہ سنت ہے، اگرچہ یہ قرآن کے مطابق 2 دن گزارے جا سکتے ہیں اور 3 دن بھی گزارے جا سکتے ہیں، لیکن سنت اس حوالے سے یہی ہے کہ 3 دن گزارے جائیں۔ اور یہ جو جمرات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدل جانا ہے، اس حوالے سے جو ایک رزلٹ یہ نکالا جا سکتا ہے پورے سفر حج کے حوالے سے کہ آپ نے سارا حج سواری پر کیا اور یہی سنت ہے، اور جبکہ ایام تشریق میں جمرات کی رمی کے لیے پیدل جاتے اور پیدل واپس آتے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایام تشریق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں گزارے، کہ منا اگر ایام تشریق کی راتیں منا میں ٹھہرے یا ایام تشریق کی راتیں منا میں گزاری۔ زوال شمس کے بعد جمرات کی رمی فرماتے اور ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھتے، جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ کی رمی کرتے، رک جاتے اور کافی دیر کھڑے رہ کر دعائیں کرتے، لیکن تیسرے جمرے کی رمی کے بعد نہیں رکتے تھے۔ ایام تشریق کے تیسرے دن زوال ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے، رمی کی اور بطحہ میں جا آ کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں پر یہ جو سنت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ منا سے روانگی کے دن رمی کرنے کے بعد منا میں اپنی رہائش پر نہ آیا جائے، بلکہ رمی کے بعد منا سے رخصت ہوا جائے۔ واللہ اعلم۔ اب یہاں پر جو سنن ابی داؤد اور باب نمبر 75 منا میں نمازیں پڑھنا، یہ جو باب ہے یہ قربانی والے باب کے بعد ہے، اور اس باب میں جو احادیث ہیں ان کے مطابق منا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصر نمازیں ہی پڑھی تھیں۔ اور باب 76 اہل مکہ کا قصر کرنا، اس میں بھی صحیح حدیث بیان ہوئی ہے، اور فائدہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منا میں قصر کرنا مناسک حج کا حصہ ہے، اس لیے دیگر مسافرین کی طرح اہل مکہ منا میں نماز قصر کر کے ہی پڑھیں گے، البتہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد اہل مکہ کا منا میں قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ طواف وداع کے حوالے سے ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ منا سے فارغ ہو کر کسی بھی طریق یعنی راستے سے واپس چلے جاتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مکہ سے نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری وقت بیت اللہ کے پاس ہو، یعنی طواف وداع کرے، البتہ حیض والی عورت کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ یہ کچھ گزارشات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے، جو کہ اس کتاب میں جو کہ امام الانبیاء کا سفر حج ہے اور صحیح حدیث پر اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے، اس میں سے پڑھنے کی ایک کوشش کی گئی تاکہ جو ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ سنت کو مقدم رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنے حج کو کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔